بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزرا کا ایک گروہ ایسا تھا جو بیربل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے جلتا تھا اور اسے شدید ناپسند کرتا تھا۔ انہوں نے ظاہری طور پر اس کی تعریف و توصیف کی، لیکن اندر سے اس کو قتل کرنے کی سازش رچنا شروع کر دی۔ ایک دن وہ منصوبہ بنا کر بادشاہ کے حجام کے پاس پہنچے۔ چونکہ حجام بادشاہ کے بہت قریب تھا، اس لیے انہوں نے اس سے بیربل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے میں مدد کرنے کو کہا، اور ظاہر ہے انہوں نے اس کے بدلے میں بھاری رقم کا وعدہ کیا تھا۔ حجام آسانی سے مان گیا۔ اگلی بار جب بادشاہ کو اس کی خدمت کی ضرورت پڑی تو حجام نے شہنشاہ کے والد کے بارے میں گفتگو شروع کی، جس کی وہ بھی خدمت کرتا تھا۔ اس نے عمدہ ریشمی ہموار بالوں کی تعریفیں گائیں، اور پھر سوچ سمجھ کر اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ جب وہ اتنی بڑی خوشحالی سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو کیا اس نے اپنے آباء و جائیداد کی بھلائی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے؟ بادشاہ کو ایسی بے وقوفی پر غصہ آیا اور حجام سے کہا کہ یہ کچھ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی مر چکے ہیں۔ حجام نے بتایا کہ وہ ایک جادوگر کو جانتا ہے جو مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ جادوگر کسی شخص کو اپنے باپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آسمان پر بھیج سکتا ہے، لیکن یقیناً اس شخص کا انتخاب احتیاط سے کرنا پڑے گا۔ اسے جادوگر کی ہدایات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ موقع پر فیصلہ کرنے کے لیے کافی ذہین ہونا پڑے گا۔ تمام وزیروں میں سب سے زیادہ عقل مند بیربل تھا۔ بادشاہ اپنے مردہ باپ کی بات سن کر بہت پرجوش ہوا اور حجام سے کہا کہ وہ فوراً انتظام کرے۔ اکبر نے اس سے پوچھا کہ کیا کرنا پڑے گا۔ حجام نے وضاحت کی کہ وہ بیربل کو بارات میں قبرستان لے جائیں گے اور ایک چیتا روشن کریں گے۔ اس کے بعد جادوگر کچھ منتر پڑھے گا، جیسے باربل دھوئیں کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائے گا۔ بادشاہ نے خوشی خوشی بیربل کو اس منصوبے کی اطلاع دی۔ بیربل نے کہا کہ وہ اسے ایک شاندار خیال سمجھتا ہے اور اس کے پیچھے دماغ کو جاننا چاہتا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ حجام کا خیال ہے تو اس نے اس شرط پر جانے کے لیے رضامندی ظاہر کی کہ اسے طویل سفر کے لیے ایک بڑی رقم اور 1 ماہ کا وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو آباد کر سکے، تاکہ ان کے جانے کے دوران انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بادشاہ نے دونوں شرطیں مان لیں۔ اس مہینے کی مدت میں اس نے جنازہ گاہ سے اپنے گھر تک سرنگ بنائی، اور چڑھائی کے دن چتا روشن ہونے کے بعد بیربل سرنگ کے پوشیدہ دروازے سے فرار ہو گیا۔ وہ اپنے گھر میں غائب ہو گیا، جہاں وہ چند مہینوں تک چھپا رہا، جبکہ اس کے بال اور داڑھی لمبے اور بے ترتیب ہو گئے۔ اس دوران اس کے دشمن خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے بیربل کا آخری دیدار کر لیا ہے۔ پھر ایک دن کئی مہینوں کے بعد بیربل بادشاہ کے باپ کی خبر لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور سوالات کی بوچھاڑ کے ساتھ تیار ہو گیا۔ بیربل نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کے والد بہترین روح میں ہیں اور انہیں تمام آسائشیں فراہم کی گئی ہیں۔ بادشاہ جاننا چاہتا تھا کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے سوچا کہ اس نے چیزوں اور لوگوں کو جنت میں بھیجنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ بیربل نے جواب دیا کہ جنت میں حجام نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی داڑھی نہیں کٹوا سکا۔ اس نے کہا کہ اس والد نے ایک اچھا حجام منگوانا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا جنت میں اپنے باپ کی خدمت کے لیے اپنا حجام بھیجے۔ اس نے حجام اور جادوگر دونوں کو بلایا کہ اسے جنت میں بھیجنے کی تیاری کریں۔ حجام اپنے دفاع میں بالکل کچھ نہیں کہہ سکا، کیونکہ وہ اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا، اور چتا جلتے ہی وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ کسی کو دوبارہ بیربل کے خلاف سازش کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعہ کے بعد